میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے اسکولوں میں آپ کے بچوں سے سورج کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور سورج کے آگے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نوجوان نسل کے عقیدے کی حفاظت کرو، ان کی توحید کی حفاظت کرو، ان کو ایمان سکھاؤ۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو انجام یہ ہوگا کہ 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو جائے گی۔ ہماری قوم کا حال آپ دیکھو میرے بھائی، راجنیتی کا تو اور برا حال ہے، پالیٹکس کا تو اور برا حال ہے۔ جو پالیٹکس میں چلا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائی، وہ کہیں بھی سر جھکا سکتا ہے، کسی کے بھی آگے پیر ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو، اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو آپ کی ترقی سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ پیسہ کمائیے، آپ گھر بنائیے، آپ اچھا کپڑا پہنیے، ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے۔ ان کو پرابلم آپ کے اسلام سے ہے، ان کو پرابلم آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اے نبی، اسلام کے دشمن اسی لیے آپ سے لڑائی کرتے اور جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں، مرتد کر دیں، مسلمانوں کو اللہ کی توحید سے دور کر دیں۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ارریہ کا یہ علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا IAS آفیسر بن گیا۔ کٹیہار کے اندر پورنیہ کی چھت پہ چڑھ کے تو اذان دے، اور دنیا نے دیکھا کہ جس خانے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا گیا تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے بلال حبشی اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ بلال کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی، میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ اے بلال، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تھی؟ حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا کوئی عمل تو یاد نہیں ہے، ہاں ایک بات میرے اندر ہے، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، پیشاب کیا، لیٹرین کی حاجت ہوئی، ہوا خارج ہو گئی، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بلال، یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا۔ یہی بلال تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے مالک نے امیہ ابن خلف نے ان کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کے تپتے ہوئے بالو پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا اور ان کے اوپر پریشر ڈال کر کے کہنے لگا کہ اے بلال، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بلال کوئی بہت پڑھا لکھا انسان نہیں، بلال کوئی خوبصورت انسان نہیں ہے، بلال کوئی ہینڈسم انسان نہیں ہے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بھری ہے، رسول کی محبت بھری ہے۔ اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں لیٹا ہوا بلال، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا بلال، سینے کی چربی بلال کی پگھل رہی ہے اور بلال کی پیٹھ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت ان کی پیٹھ کو پگھلا رہی ہے، مگر پھر بھی بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ بلال اپنی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ بریلی شہر، اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کا اقرار کر دیا، اس کے جال میں پھنستی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ جا کے شادی کرتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں کو تو لگتا ہے کہ صاحب یہ تو اخبار میں خبر آئی ہے، یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو آپ حقیر مت سمجھو، جب تک یہ مدرسے باقی ہیں آپ کے بچوں اور بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے کانوینٹ اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ کے انگلش اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے اس کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ ابھی راجستھان سے ایک خبر آئی کہ صاحب
برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی لڑکیاں اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ اور میڈیا بھی ایسی خبروں کو بھی مسئلہ لگا کے خوب بتاتا ہے، آپ دیکھیے مسلمان لڑکیاں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ کیا اسلام کے عقیدے کے حساب سے یہ ٹھیک ہے؟ ہم سورج کو بھگوان نہیں مانتے، ہم سورج کو رب نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے چلتا ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند پتلا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر لکڑی کی طرح اور کھجور کے تنے کی طرح پھر پتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کا سسٹم، یہ سورج کا سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ چاند اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، ان کو نکالنے والا کوئی ہے، ان کو چلانے والا کوئی ہے۔ سورج اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، چاند اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ہمیشہ پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے سورج ایسا کر رہا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اللہ سورج کو حکم دے گا کہ ہمیشہ تو پورب سے نکلا کرتا تھا، لیکن آج تجھے الٹا کرنا ہے، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکل جائے گا۔ ان کو پرابلم آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اے نبی، اسلام کے دشمن اسی لیے آپ سے لڑائی کرتے اور جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں، مرتد کر دیں، مسلمانوں کو اللہ کی توحید سے دور کر دیں۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ارریہ کا یہ علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا آئی ایس آفیسر بن گیا، کٹیہار کے اندر، پورنیہ کے اندر، ارریہ کے اندر آئی ایس آفیسر بن گیا۔ بہت اچھی بات ہے، ہماری قوم کا بچہ آئی ایس آفیسر بن گیا۔ اب آئی ایس آفیسر کی کرسی پر جب وہ بیٹھا، وہ لڑکا ہماری قوم کا، تو وہ قارون بن گیا، وہ فرعون بن گیا، اللہ کو بھول گیا۔ اسے اسلام بڑا معمولی مذہب لگنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ صاحب یہ مولوی لوگ تو بڑی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، یہ سب مذہب کی باتوں کو چھوڑ دو، ترقی کرو، آگے بڑھو، یہ روزہ نماز چھوڑو، یہ سب ٹاپک۔ اگر اس کا نام ترقی ہے میرے بھائی، تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو مذہب اور دین اور توحید کو ہم کھو کر کے حاصل کریں میرے بھائیوں۔ امام مالک کا ایک جملہ نوٹ کر لو۔ امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس فارمولے کو نہ اپنا لیں جو پہلے کے لوگوں نے اپنایا تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھو، بکری چرانے والے، کھیتی کرنے والے، صحراؤں میں گھومنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دے دیا۔ اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور نے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ ایران کی سپر پاور جس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم کی سپر پاور جس کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر و کسرا نے ان کو سیلیوٹ کیا اور ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اور بیت المقدس جو ایک زمانے تک یہودیوں کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس بیت المقدس کو بھی مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں پر نماز شروع ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کے سارے حالات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے۔ صحابہ کرام نے ترقی کے نام پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے وقت کی فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا، مگر اپنے دین اور اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کل تک جو مردہ تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مسیحا بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں بھی ترقی کرنا ہے، ہمیں بھی زمانے کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آئی ایس آفیسر بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے وکیل بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے جج بنے، مگر یاد رکھو، میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا جب وکیل بنے تو اس کے
اس کے دل میں ایمان کی محبت بھی ہو، جب وہ عدالت میں کیس لڑنے جائے تو کوئی جھوٹا کیس نہ لڑے، وہ سچائی کے لیے لڑے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی قوم کا بیٹا، ہماری قوم کا بیٹا جج کی کرسی پر بیٹھے تو وہ کسی عہدے کی لالچ میں غلط فیصلہ نہ کر دے، وہ ریٹائرمنٹ کے دن آخری دن ایسا فیصلہ کر کے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال کر کے اپنے ریٹائرمنٹ کا پلان نہ بنانے لگے، بلکہ وہ جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے انصاف کا، جسٹس کا، نیائے کا کام کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کے بچے ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر بننے کا مقصد صرف غریبوں کا خون چوسنا نہ ہو، ان کی جیب سے پیسے نکالنا نہ ہو، بلکہ اس ڈاکٹر کا کام قوم کی خدمت کرنا ہو۔ وہ کوئی غریب مریض آئے تو اس کا علاج فری میں بھی کر دے، وہ اگر کسی کو پریشان حال دیکھے تو اس کی مدد کے طور پر اس کا فری میں علاج کر دے، اس کے دل میں غریبوں کا درد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے والا تو مر گیا اور اس کی باڈی کو آئی سی یو میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گھر والوں سے پیسہ وصولا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹے کا پیسہ لیا جا رہا ہے، مرنے والا بیچارہ مر چکا ہے اور پھر بھی اس کے گھر والوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے چور اور لٹیرے ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائی ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا پچھڑا پن دور ہو، مگر سب کے بعد ہم اللہ، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرک پہ جھولو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرک پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اللہ کو بھولنے والے نہ بن جائیں میرے بھائی، اس لیے کہ جو اللہ کو بھول جائے گا وہ نہ دنیا میں چین پائے گا نہ آخرت میں چین پائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو مجھے بھول جائے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اور قیامت کے جب اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے تو کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے میرے بندے جب قرآن پڑھا جاتا تھا، جب میرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی تو بھی تو اندھا اور بہرا بن جاتا تھا، کہ تو قرآن کو سنتا تھا نہ حدیثوں کو سنتا تھا، میری باتوں کو تو سن کر کے سنا کر دیا کرتا تھا، آج ہم تجھے بھول جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھی، فطروں کا یہ دور ہے، اور فطروں کی جب بات آئی ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے،